یا رسول اللہ اس وقت میری شدید خواہش ہوگی کہ میں ان کے پاس پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں۔ راوی کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے پڑے اور ہنس کر فرمایا بہت مشکل۔ اس حدیث کو نعیم ابن حماد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفتان میں روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یقیناً تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا اور اللہ اور مجاہدین کو فتح دے گا، حتیٰ کہ وہ سن کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جھگڑ کر لائیں گے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر جب وہ واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو ملک شام میں پائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بولے اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو اپنا نیا پرانا سب مال بیچ کر اس میں شرکت کروں گا۔ جب ہمیں اللہ تعالیٰ فتح دے گا تو ہم واپس آئیں گے اور میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو شام میں آئے گا تو وہاں عیسیٰ ابن مریم سے ملاقات کرے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میری شدید خواہش ہوگی کہ میں ان کے قریب پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ مجھے آپ کی صحبت کا شرف حاصل ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرائے۔ یہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں بیت المقدس کا ایک بادشاہ ہندوستان کی جانب ایک لشکر روانہ کرے گا، مجاہدین سرزمین ہند کو پامال کر ڈالے گا، اس کے خزانوں پر قبضہ کر لے گا، پھر وہ بادشاہ ان خزانوں کو بیت المقدس کی تزئین اور آرائش کے لیے استعمال کرے گا۔ وہ لشکر ہندوستان کے بادشاہوں اور حاکموں کو بیڑیوں میں جھگڑ کر اس بادشاہ کے روبرو پیش کریں گے۔ اس کے مجاہدین بادشاہ کے حکم سے مشرق و مغرب کے درمیان کا سارا علاقہ فتح کر لیں گے اور دجال کے خروج تک ہندوستان میں قیام کریں گے۔ حضرت صفوان بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث، پانچویں حدیث حضرت صفوان بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حکم کے الفاظ سے مرفوع کے درجے میں ہیں۔ کہتے ہیں کہ انہیں کچھ لوگوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ہندوستان سے جنگ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو وعدہ فرمائے گا حتیٰ کہ وہ ہندوستان کے بادشاہ اور حاکموں کو بیڑیوں میں جھگڑے ہوئے پائیں گے، اللہ ان مجاہدین کی مغفرت فرمائے گا۔